قدموں کی خاک کو چومنا اور اپنے سر پر سجانا اپنے لیے سعادت سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ آج کی گفتگو کے اندر ضروری نہیں میں بہت سارے واقعات بیان کروں، جتنی ساری میری گفتگو ہو چکی ہے اتنی ساری ممکن ہے میں اور چلا سکوں۔ یاد رکھیے، اگر علمی اور تحقیقی تقاضوں پر پوری مکمل اور اکمل کامل اور اعلی سیرت آغاز افریقہ سے آدمیت سے لے کر اختتام آدمیت تک وہ نبی ہو رسول غیر نبی اور غیر رسول کی تو بات ہی دور کی ہے، اگر کوئی اعلیٰ ترین کامل ترین عالمگیر اور جامع سیرت نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف واحد سیرت ہے جو وحدہ لا شریک اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی سیرت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت زندہ باد۔ سیرت مصطفیٰ یہ ایک ایسا مضمون ہے اور سیرت مصطفیٰ امت مسلمہ کے پاس ایک ایسا احساسہ ہے جو زمانہ قدیم میں بھی قابل عمل تھی، جو حال میں بھی قابل عمل ہے، جو مستقبل میں بھی قابل عمل ہے، یعنی زمان بدلتے رہیں، مقام بدلتے رہیں، سیرت مصطفیٰ زمان و مکان کی حدود اور قیود سے بھی پاک ہے، بری ہے۔ سیرت مصطفیٰ زمان اور مکان کی قیود سے بھی آگے ہے۔ کیوں؟ جس طرح نبوت مصطفیٰ اور رسالت مصطفیٰ زمان اور مکان کی قیود کے اندر نہیں ہے، اس طرح رسالت محب کی سیرت بھی زمان اور مکان کی حدوں سے بہت آگے ہے اور حدوں سے بہت آگے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیے اس پر دلیل دی۔ میں تقریر نہیں کر رہا، خطاب نہیں کر رہا، میرا لکھا ہوا اپنے تھیسس ہے، میرے کسی ریسرچ کا، اس کا 1 یا 2 صفحہ آپ تک پہنچا کے تصدیق کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک لکھا گیا ہے یا کہیں اس کے اندر غلطی اور سکم رہ گیا ہے۔ اب سیرت مصطفیٰ زمانے کی قید کے اندر کیوں نہیں، مکان کی قید کے اندر کیوں نہیں، اور اسی سیرت کی وجہ سے جو سیرت مصطفیٰ زمان اور مکان کی قید کے اندر نہیں ہے، اسی وجہ کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو بڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ اور سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے والے مسلم اور غیر مسلم یہ اقرار کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اقرار کرنے پر وہ تیار ہو جائیں گے، اقرار کرنے پر وہ راضی ہو جائیں گے، بلکہ مجبور ہو جائیں گے کہ جس نبی کی سیرت ایسی ہو حقیقت میں وہی آخری نبی ہوتا ہے اور وہی آخری رسول ہوا کرتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان
ان کی نبوت تو نبوت ہی تھی، رسالت تو آپ کی توجہ نہیں ہے۔ عوام بھی شور والی تقریر سنیں اور طالب علم بھی شور والی تقریر سنیں تو پھر علماء اور جہلاء میں فرق کیا ہوا؟ وجہ ہے یہ نہیں ہے۔ یہ رواج ختم کریں، اس رواج نے ہمیں برباد کر دیا ہے، اس رواج نے، اس عادت نے ہمیں بہت بہت پیچھے دھکیل دیا ہے، بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ابھی اغیار سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں صدیاں سفر کرنا پڑے گا، پھر آگے بڑھیں گے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، شور گور نے ہمیں پڑھنے سے بھی عاری کر دیا اور ہمیں کوئی تحقیقی گفتگو سے بھی دور کر دیا، اور ہمارے اداروں کو بھی اسی شور اور گور نے غیر مضبوط کیا۔ ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر تلوار والے جہاد سے یہ علم کا جہاد میرے نزدیک نہیں، بڑے بڑے علماء کے نزدیک یہ جہاد اکبر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ تو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت تو ایک جیسی ہے، مگر ہر نبی کی نبوت کا زمانہ محدود ہے، ہر نبی کی نبوت کا علاقہ موجود ہے، یہاں تک کہ ایک زمانے کے اندر کئی نبی آئے، ایک علاقے کے اندر دو نبی آئے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں پر جتنے اللہ رب العزت نے صحیفے نازل کیے تھی وہ بھی کلام الہی، وہ صحیفے بھی کلام وردو صاحب، بھائی شہید صاحب، وہ صحیفے بھی کلام الہی تھے۔ حاکم صاحب، انجیل، تورات، زبور، وہ بھی کلام الہی تھی، ان میں بھی کوئی شک نہیں تھا، ہے قرآن بھی کلام الہی، مگر وہ صحیفے کلام الہی ہونے کے باوجود محفوظ نہ رہے، وہ کتابیں کلام الہی ہونے کے باوجود محفوظ نہ رہی، مکمل نہ رہی، اکمل نہ رہی۔ جب ان کا نزول ہوا تھا، لانے والا ان کو بھی جبریل امین تھا، بھیجنے والا ان کو بھی خالق کائنات تھا، اور آئی وہ بھی رسولوں پر تھی، مگر قرآن یہ بھی کلام الہی ہے، لانے والا بھی وہی ہے، جن پر نازل ہو رہی ہیں حیثیت میں وہ بھی رسول ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہ رہی؟ قرآن آج نہیں، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد جب قرآن محمد و آل محمد اور اصحاب محمد کے ساتھ حوض کوثر تک جائے گا، اسی حیثیت سے جائے گا جس حیثیت سے سینہ مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا تھا، آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور قیامت کے بعد محشر کے دن حوض کوثر تک قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اسی طرح موجود رہے گا۔ واٹ از ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت خدا نے کی۔ میں پوچھتا ہوں، اگر خدا قرآن کی حفاظت کر سکتا ہے تو تورات کی کیوں نہیں کی؟ انجیل کی کیوں نہیں کی؟ زبور کی کیوں نہیں کی؟ کتابیں تو وہ بھی رکھ
بھیجی ہیں، کتابیں تو وہ بھی خدا نے بھیجی ہیں، کتابیں تو وہ بھی نبیوں پر آئی ہیں، کتاب یہ بھی خالق کے کائنات بھیجنے والا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی؟ ان کی حفاظت نہیں کی، قادیانیت اور مرزیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا دیجیے ان کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں کی، اور نبیوں کی سیرتوں کی حفاظت بھی خدا نے اس لیے نہیں کی، اور نبیوں کی زندگی کے حالات آج اس امت تک موجود، یا تک کہ ان کی امتوں تک موجود اس لیے نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسرے نبی نے آنا تھا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نے آنا تھا۔ میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب آخری نبی ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا اس نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں بھیجنے والا، اور اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنے والی، سو اس نبی کی سیرت کے لمحے لمحے کو، دن رات کو، مسکرانے کو، آنسو بہانے کو، چلنے کو، بیٹھنے کو، کھڑا ہونے کو، ہجرت کی رات کو، یہاں تک کہ غلاموں کے ساتھ مسکرانے کو سیرت میں محفوظ کر دیا، اور نبی کے احکامات کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ سیرت مصطفیٰ کو بھی رب نے محفوظ کر دیا، قرآن کو بھی محفوظ کر دیا۔ کیوں؟ جب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کسی نبی کی سیرت کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی کتاب آئے گی، کیونکہ یہ کتاب بھی آخری ہے اور یہ نبی بھی آخری ہے۔